ہیں کیا ہے، تھوڑے مشورے بھی آپ لوگوں سے لیں گے. اس سے پہلے ہمارے داعیہ یہ عالمہ فاضلہ حافظہ فرقانی آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے. وہ کچھ آپ کے سامنے نصیحتیں کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ میں پھر بات کے بارے میں بتاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. محترم سامعات، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب لوگوں کو یہاں پر لاک ڈاؤن کے بعد جمع کیا ہے. میرے خیال سے یہ پہلی میٹنگ ہوگی آپ لوگ کی بھی جہاں گیدرنگ ہوئی ہے تھوڑی سی. تو الحمدللہ صبح الحمدللہ. اور ان میں سے شاید 45 ڈیز میں جو کورس ہوا ہے وہ بھی یہاں موجود ہوں گے، ہے نا؟ یعنی ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ موجود تھے؟ تو ماشاء اللہ کافی لوگ موجود تھے یہاں پر. اور ان میں سے کچھ عالمات بھی ہوں گی اور کچھ غیر عالمات بھی ہوں گی. تو ہم لوگ کچھ دینی تعلیم کے متعلق کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گی. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور دین کی سمجھ بوجھ دی. یہ بہت بڑی دولت ہے. کوئی دولت انسان کو ملے کہ نہ ملے، لیکن توحید کی دولت اور علم کی معرفت اور اللہ کی معرفت اور دین کی معرفت، شریعت کو سمجھنا، یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس پر ہم کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا یعنی شکر بجا لانا چاہیے اور ہمیں تک یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا تو پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. کیا ایسی پیدا کیا بے مقصد پیدا کر دیا؟ کچھ مقصد تو ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو آیت ہے کافی لوگوں کو یاد بھی ہوگی، سورہ داریات کی آیت نمبر 56 ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ الا ليعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں. ای یوحدون یعنی توحید کا اقرار کریں. ای یوحدون کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کی کیا تعریف ہے؟ عبادت کی تعریف تو یہ ہے کہ اسم الجامع لكل ما يحب الله ويرضى من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه.
عبادت ایک ایسا اس میں جامع ہے جو انسان ظاہری جس کو اللہ تعالیٰ جو چیز کو پسند کرتا ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ توحید ہے. چاہے وہ ظاہری ہو کہ باطنی ہو، یہ بندہ ظاہری عمل کرے یا باطنی عمل کرے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر وہ چیز جس میں اللہ کی رضا ہو، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ عبادت میں شامل ہے. تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ایسے مواقع فراہم کیے، ایسے مواقع فراہم کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے کانٹیکٹ کروانا اور ایسی مجلسوں میں شامل ہونا، اور سبحان اللہ آج کل تو لاک ڈاؤن میں تو اتنا بہترین درس سکھایا ہے، اتنا بہترین درس کہ ہم گھر بیٹھے علم دین سے اتنا بھی چاہے حاصل کر سکتے ہیں. غالباً اس سے پہلے بھی ہوا تھا، یعنی 10 روزہ پروگرام، اور یہ 45 ڈیز کا بھی ہوا تھا. تو اس میں ایک لڑکی کو میں جانتی ہوں، رابعہ اقبال کے نام سے، پاکستان کی ہے وہ. اس کا کہنا تھا جب میں نے اسے بھی سوالات کیے تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے سارے علوم گھر بیٹھے ہی سیکھے ہیں آن لائن. یعنی اتنی دور دور کی مسافت الحمدللہ سیکنڈس میں طے ہوتی ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا سنہری موقع ہوتا ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کریں. اور الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن نے مجھے بھی اتنا بہترین درس دیا کہ میرے بچے ہیں الحمدللہ، اس کے باوجود بھی میں بہت اچھے سے کام کر رہی ہوں. یعنی بنسبت اس کے لیے کبھی فکر ہو جاتی تھی کہ اگر بار بار جانا ہے کہیں پر بھی، چاہے فیلڈ ورک ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ کہیں پر لیکچرس ہو، تو یہاں گھر بیٹھے کافی کام کو ہمارے کو ہے. تو یہ سنہری موقع کا فائدہ اٹھانا ہے آپ تمام سے میں یہی التماس کرتی ہوں، یہی گزارش کروں گی کہ انسان توحید کی معرفت اسی وقت حاصل کرے گا جب وہ علم دین سے آراستہ ہے. دین علم اگر اس کو وہ حاصل کرتا ہے، سب سے پہلے دین علم میں جو چیز داخل ہے وہ عقیدہ توحید ہے. سورہ محمد کے آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا، فَاعْلَمْ، تم علم حاصل کرو. کس کا علم حاصل کرو؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی بلا شبہ اس بات کا علم حاصل کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق. ہم کلمے میں نہیں ہے کوئی معبود کہتے ہیں، معبود برحق کہنا ضروری ہے، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ. تو اس کا علم حاصل کرنا، توحید کا علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس لیے عمر کے ایک حصے میں انسان پہنچ جاتا ہے. کئی لوگ ضعیف العمری میں پہنچنے کے باوجود بھی ان کو ایمانیت معلوم نہیں ہوتے ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں وہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اور دین کے کتنے لیول سے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے. کئی ایسی چیزیں جو مبادیات جو بچے کو واقف ہونا چاہیے، یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہے. جبکہ صحابہ کرام کا ایک مشہور قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے عقیدہ سیکھتے تھے، اس کے بعد قرآن سیکھتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو قرآن سکھانا چاہیے، تو سب سے پہلے عقیدہ سکھایا جاتا تھا، چاہے وہ صحابہ یعنی 40 سال کے بعد ایمان لائے ہو یا پھر چھوٹا بچہ ان کا کیوں نہ ہو، یہ سب مل کر عقیدہ توحید سیکھتے تھے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ علق میں 1 سے 5 آیت میں جو بتایا ہے کہ بسم ربک الذی خلق، کیا ہے اللہ رب العالمین کا علم حاصل کرو، یہ بتایا گیا. یہ نہیں کہ دنیاوی علوم حاصل کرو. دنیاوی علوم دین اور دنیا میں ہم امتیاز کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اتنے سارے ماسٹر پیس رکھے ہیں، اسی میں دنیاوی علوم بھی شامل ہیں. انسان آج یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو الگ الگ کنپیئر کرتے ہیں اور صرف دنیا کا علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ وہ دنیاوی علوم حاصل کرنے میں انسان لگا ہوا ہے اور آخرت کے معاملے میں وہ غافل ہے. امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ انسان اتنی ترقی کر لیا ہے کہ اپنے ناخن کے اور انگلیوں کے کوڑوں پر سکے کو ناپتا ہے، لیکن اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. جب علم حاصل کریں گے تو یہ معلوم ہوگا ہماری زندگیاں کیا ایسی نکل جائیں گی. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی کو بھیجا ہے یہ توحید کو عام کرنے کے لیے. اس کے بعد کوئی اور ابھی نبی آنے والے نہیں ہے. یہ امت کے مرد اور عورت کا کام ہے کہ مل کر معاشرے کو صحیح تشکیل دے، اور ایک تعلیم یافتہ معاشرہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ آگے، یعنی مائیں اگر تعلیم یافتہ ہوگی، دینی علم سیکھی ہوئی ہوگی تو آگے چل کے معاشرہ بھی بہترین لکھنے گا. اور اللہ رب العالمین نے جو دعا سکھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دیجیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز مانگنا ہوتا تو وہ چیز بتاتا تھا. تو سب سے جو بہترین چیز
ہونے کا طریقہ بھی سکھایا، جس نے جو بات سکھائی ہے وہ یہ کہ علم میں اضافہ کرے. سبحان اللہ. تو علم وہ چیز ہے کہ انسان کو اس سے معرفت ہوتی ہے اور انسان کئی چیزوں میں تمیز پیدا کرتا ہے. وہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلْيَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو علم والا ہے اور جو علم کے بغیر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک ظاہر سی بات ہے، ایک عالم دین ہے، اس کو کئی چیزیں معلوم ہیں. جیسے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازواج نے کہا کافی دیر تک نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی جا کر آنے کی بات کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سکھایا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضوان نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. وہ کئی گھنٹوں کی عبادت پر بھاری ہے. تو کیا مطلب ہے، علم کی وجہ سے انسان ساری چیزوں میں تمیز کرتا ہے. کئی ایک چیزیں ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماؤں کو خود وہ چیز معلوم نہیں ہے. ہم کیوں اپنے بچوں کو الگ الگ مدارس میں بھیج دیتے ہیں؟ ہاں مدارس میں بھیجیے، ضرور بھیجیے، لیکن ایک ماں اگر تعلیم یافتہ رہے گی تو بنیادی باتیں ساری عقیدے کی اور دوسرے علوم جو بھی ہیں چھوٹے موٹے وہ سب سکھا دے گی. تعلیم تربیت سب ہو جائے گی. اسی لیے نکولین کہا کرتا تھا کہ مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں ایک بہترین معاشرہ دوں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ یبغض کل عالم بدنیا جاہل. اللہ رب العالمین ہر وہ چیز وہ شخص سے نفرت کرتا ہے جو صرف دنیا کا علم رکھتا ہے اور دین کا علم نہیں رکھتا ہے. اس حدیث کو شیخ البانی وغیرہ نے اس لیے خبر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ علم دین کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو میں آپ تمام سے التماس کر رہی ہوں، گزارش کر رہی ہوں، آپ لوگ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو علم دین کو حاصل کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی عمر کیا زیادہ تھی جب علم یہ قرآن مجید کا نزول ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 40 سال ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے 40 سال میں تو اس کے بعد کہاں سیکھ سکیں گے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ عقیدے کو سیکھتے تھے. صحابیات امہات المؤمنین اس وقت کا دور دیکھیے کہ یعنی جب دین اسلام 23 سال میں مکمل ہو گیا، اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا دور آیا. عمر بن عبدالعزیز کے دور تک کیا ہوا، 55 کنٹریز میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی. کیوں ہوئی بتائیے؟ زیادہ طویل عرصہ نہیں ہے، مجھ سے بہت 1 صدی بھی نہیں ہے، لیکن اسلامی اتنی کنٹریز اسلام کی ماتحت آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مرد اور عورتیں دونوں ہی برابر میں شراکت کرتی تھی، دونوں ہی برابر میں حصے دار تھی دین کی تبلیغ کے لیے. اسلام تیزی سے پھیلتا گیا. تو ہمارا یہ جو مقصد ہے الحمدللہ، جیسا ماشاء اللہ سے رات دن مسلمہ جی ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت دے اور مزید مہاجرات کی مدد کرے، دین دنیا راجوں کی ترقی عطا فرمائے. تو یہ ادارہ بالکل منفرد ادارہ ہے. یعنی جتنے بھی ادارے ہیں آپ وہاں پر جائیں گے دیکھیں گے. ہاں یہ ضروری ہے کہ بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا چاہیے، بالکل ضروری ہے. اور ہر ماں کو یہ سوچنا چاہیے، چاہے ان کے بیٹے ہوں کہ بیٹیاں ہوں، اور سب سے پہلے دینی علم سکھائیں، ساتھ ساتھ دنیاوی علم آتے رہے گا انشاءاللہ. تو یہ جو ادارہ ہے یہاں پر خاص طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے. الحمدللہ جو لوگ واقف ہیں وہ لوگ جانتے ہیں 45 ڈیز میں کیا کچھ کتنے مشاہد نے آپ کو پڑھایا. 38 کے لگ بھگ مشاہد تھے، سب بہترین مشاہد تھے. انہوں نے آپ کے سامنے دین اور دعوتی نظریے سے کیسا اللہ کے نبی کی سیرت رہی اور کیسا رات دن ان کا مشن کیا تھا. یہ دعوت ہی دعوت، دعوت ہی دعوت. یہی رہا، یہی وہ دور ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور ہندوستان کا دور ایک دور ہے. تو ہم کو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے. اس زمین حاصل کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سیرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا، مشکلات کیسے برداشت کی، اور دعوت کے کام میں عورتوں میں صحابیات نے بھی کتنا ساتھ دیا ہے. اکثر عورتوں کا یہی سوال ہوتا ہے، یعنی ہم لوگ بھی جو کیمپس وغیرہ رکھتے ہیں سوالات ہوتے ہیں کہ عورت کیا کرے دعوت کرنا. تو مشاہد نے یہ بات بتائی ان جو کورس ہوئے تھے، یہ کورس کے درمیان کے بعد علماء نے بتائی ہے کہ عورت ہر چیز کے لیے باہر جاتی ہے تو یہ چیز کے لیے جا سکتی ہے. ایسا نہیں کہ بار بار آپ گھر کے باہر نکل رہے ہیں. تو الحمدللہ عورتوں کے لیے دیکھیں میں خاص یہ بات بتا رہی ہوں، 2 پوائنٹس ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ وہ ضرورت کے حساب سے جب بھی نکلے تو قرآن پیش کریں، قرآن کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، شرک سے روکنے کی کوشش کریں. چاہے آپ کو آدھے گھنٹے کی تبلیغ میں آپ بات بتا سکتی ہیں یا پھر بار بار مل کر بھی بتا سکتی ہیں کسی سے. عورتوں میں عورتیں کام کریں اور پھر 2 منٹ کی تبلیغ میں بھی آپ بات کر سکتی ہیں. آپ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ اگر نان مسلم ہے تو اس کے سامنے اسلام پیش کیجیے، کم از کم کوئی بات بتانے کی کوشش کیجیے. آج دیکھیے کئی ایک جگہ پر اتنے سارے ڈاکٹرس ہیں، میں بھی کئی ڈاکٹر سے کبھی پیرنٹس کو لے جانے کی کنسلٹنگ ہوتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ قدرت کی بات ہر ڈاکٹر کرتا ہے، چاہے وہ
آرتھوپیڈک ڈاکٹر بھی نہ ہو, چاہے وہ ہارٹ کا ہی نہ ہو یا کارڈیولوجسٹ بھی نہ ہو یا کچھ بھی کوئی بھی ڈاکٹر ہو. یہ بات کئی مرتبہ ڈاکٹرس کے منہ سے نالج سنی ہو کہ یہ قدرت نے یہ چیز ایسے رکھی ہے. حیران کن بات ہے نا یہ سب. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ انفسکم کسی کو مطلب سے تم اپنے آپ کو دیکھ لو گے تو خود ایمان لا لو گے. تو یہ چند آیتیں چند باتیں ہم کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے دعوتی کام میں. تو یہ ایک کام ہمارا کر سکتے ہیں, اس طریقے سے دعوت دے سکتے ہیں, چاہے ہمارے میل ملا کے کہنے کی ہماری فرینڈس ہوں جو نان مسلم ہیں یا پھر ہمارے میڈس ہوں گھر میں آتے ہیں پکانے کے لیے یا جو بھی کام کرنے کے لیے, ان تک ہم یہ بات پہنچائیں. جو مسلم گھرانے میں بھی ہے لیکن نام کے مسلم ہیں اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو شرک کا خاتمہ کیا جائے, توحید کو عام کیا جائے, یہ ایک ہونا چاہیے. اور دوسرا ہمارے لیے جو گراؤنڈ بہترین اللہ کے تعالیٰ نے دیا ہے وہ الحمدللہ سب کے بچے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی کسی کے نہ ہو, لیکن جس کے بچے ہیں, جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں بیٹے دی ہیں, ان کو داعی دعات اور داعیات بنانی ہوگی. دین کی دعوت کے لیے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ بات ان کے ذہن میں نکالی. اللہ رب العالمین نے سب بے مقصد نہیں پیدا کیا. جانوروں نے کہا کہ ہم لوگ بھی آرام سے زندگی گزر رہی ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, بس دنیا کے سارے معاملات میں خود رکھتا ہے, بس دنیا 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 ہی ہو گئی. اور دین کا کوئی علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ایمانیات معلوم نہیں ہوتے لوگوں کو. یہ ایمان کے 6 پلرس ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. اسلام اور ایمان کے لیے ان کو فرق محسوس نہیں ہوتا ہے. اور یہ ایمانیت کا تعلق جہاں تک ہے دیکھیے غیبیات سے, غیب السین جس کو ہم نے دیکھا نہیں, تو یہ علوم کا حاصل ہونے, عقیدے کا علم حاصل کرتے رہنا اس وقت ہوگا جب آپ ایسے مجلسوں میں جائیں گے, علماء سے ملیں گے, عالمات سے ملیں گے, تو یہ علم حاصل ہوگا. تو عورتوں کے لیے یہ بہت بہترین گراؤنڈ کہ ان کے بچوں کو وہ تیار کریں, ہر برائی سے دور رکھنے کی کوشش کریں, علم دین عقیدے کا علم سکھائیں جیسا کہ صحابہ سیکھا کرتے تھے. قرآن کے علم سے پہلے عقیدے کا علم سیکھتے تھے, اور جب قرآن کو پڑھتے تھے تو مزید عقیدہ تازہ ہو جاتا تھا. اور علم بھی کیسا ہو, القرآن و سنہ وفهمهما على منهج السلف الصالح ومن سار على نهجه, کہ قرآن اور سنت کی تعلیم ایسے ہو جیسے کہ منہج سلف, یعنی کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کو کہتے ہیں سلف, جیسے اللہ کے نبی سے صحابہ نے سیکھا ہے, فقہ وہ فہم, تو اس طریقے سے ہم کو سیکھنا ہے. اور ان کے بعد جن لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہے, سیکھا ہے, جیسے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہوتا ہے, تفسیر ہم اپنی منمانی نہیں کر نہیں سکتے ہیں تفسیر, جیسے کہ ابن عباس کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی, اور ان کو یعنی مفسر قرآن جو کہا جاتا ہے, جو صحابہ نہیں ہیں, جن لوگوں کا فہم قرآن کے مطابق آیت کے حساب سے تھا, اس حساب سے اس کو سمجھنا ہے. تو ایسے ہی اداروں سے جڑے ہوئے, چاہے ادارے آپ کے پاس ہو, کدھر بھی ہو, تو انشاءاللہ مہاجرات کا بھی ساتھ دیجیے. اللہ رب العالمین آپ کے آنے جانے کو قبول کرے, ہماری تمام دینا تمناؤں کو قبول کرے اللہ تعالیٰ, اور اسلام پر قائم رکھے, توحید پر قائم رکھے. شرک کی قباحت ایک ایسی چیز ہے دیکھیے, اللہ رب العالمین سے ہم محفوظ رکھے. اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اللہ کے رسول بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگ رہا ہے انسان کہ موت کے وقت کہیں شیطان انسان کو اس چیز سے یعنی شرک کی طرف لے کر نہیں آ جائے اور توحید سے دور کر دے. موت کے وقت بھی ایسا نظر کا عالم ہے کہ اس وقت بھی شیطان کوشش کرتا ہے توحید پر بندے کو کہ وہ شرک کی طرف آ جائے, مشرک کی حالت میں انتقال ہو جائے, شرک کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے. تو یہ دعا پڑھتے رہیے, اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اور اللہ تعالیٰ ہمارا آخری خاتمہ اس وقت کرنا جب کلمہ لا الہ الا اللہ زبان کی جاری ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارے درمیان کافی نامسلمان بھی ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ایک آدھ نامسلمہ ہمارے ادارے کی عائشہ ہے یہاں پر. عائشہ تو 2 منٹ بتائیں یہاں پر کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی منزل طے کی ہے. 2 منٹ پر زیادہ. کھانا کھا لیا نا, تو میں چاہ رہی ہوں کہ 1-2 منٹ آپ بتا دیں. اور بھی ہے لیکن وقت کی کمی ہے, نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے.
خیریت آپ سب؟ میرے کو اسلام کو تقریباً 3 to 4 years ہو گیا الحمدللہ. ہمارے ٹیچرس ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ہیں. رضیہ باجی, ملیحہ باجی, نظم باجی, الحمدللہ بہت تکلیفیں جھیلنی پڑی, بٹ اللہ کا شکر ہے پہلے سے تو بہت بہتر ہے. آج ہم آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہیں الحمدللہ. میں پہلے ہندو تھی, یادو تھی. میرا پہلا نام پونم یادو تھا, اب الحمدللہ عائشہ صدیقہ ہے. اور اسلام میں آنے کے بعد بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی ہیں. جیسے مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی اسلام میں کہ ہم مطلب ہر چیز کی دعا ہے ماشاء اللہ. ٹوائلٹ میں جانے تک کی, باہر آنے کی, اور یہ چیز سے میں متاثر بھی کیا الحمدللہ. بس یہ ساری وجہ ہے الحمدللہ. آج میں 3 بچوں کی ماں ہوں. لڑکے 3 لڑکے. اور آپ کے شوہر بھی مسلم میں بتا؟ ہاں ماشاء اللہ میرے شوہر بھی اسلام قبول کرے. آپ کا کام چل رہا ہے؟ 8 to 9 years ہو گئے. ہاں وہ دعوت کا کام کرتے ہیں ماشاء اللہ. عربک گرامر میں ایکسپرٹ ہے ماشاء اللہ. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے سامنے, بہت ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے. ہم مجھے سکھاتے رہتے ہیں, پڑھاتے رہتے ہیں. بارک اللہ. بہت اچھی نیک شوہر ہیں. اللہ ایسے شوہر ہر کسی کو دے ماشاء اللہ. بارک اللہ. دعوت کے کام میں بھیجتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا بہت 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 جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جوڑے بناتے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ باجی کا بھی بہت ساتھ ہے الحمدللہ. ان کی وجہ سے ہی آج میں مطلب بہت اچھا مطلب کہیں بھی باجی مجھے جاتے نا تو پریز کرتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ آؤ, دعوت کا کام کرو, بولو سب کے سامنے. بٹ میں تھوڑا کچھ شہناز تھوڑا الحمدللہ. یہ وہ ایسا نہیں ہے, وہ دوسرے والی. یہ دوسرے ہیں, وہ اپنے انفوسس کمپنی میں کام کرتے ہیں. میں وہی سمجھ رہی ہوں. ہمارے پاس کئی عائشہ ہے, یہ چھوٹی عائشہ, بڑی عائشہ. میں تو وہ میرا نام عائشہ ایم پی ہے, مدھیہ پردیش کی. اچھا مدھیہ پردیش جی. تو اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایریا کا نام لگا کے آندھر سائڈ کے تھے. ہاں وہ حیدرآباد. وہ شرارتی نہیں تھی, پریشان کرنا. ماشاء اللہ ان کی یادیں بہت یعنی کہ وہ انٹرسٹیڈ ہے, نئے بولنے والی یادیں ہیں لوگوں کی. اللہ سے خیر ادا کرے انشاءاللہ. آج کا ہمارا جو پروگرام تھا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ فیور کیسے کریں گے, کیونکہ ان لوگوں سے مخاطب کیسے ہونا ہے, پھر یہ لوگ دین کی طرف آئیں گے, پھر اس پہ جمے رہنا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ یہ بھی پلان کیے ہیں کہ کیونکہ ابھی سیلاب کا بھی سلسلہ چل رہا ہے, تو اس میں ہم کو ایریا وائز بھی سروے کرنے کو جانا پڑ رہا ہے. جہاں پر ہندو مسلمان, جیسے کہ آپ دیکھے ہوں گے چادر گھاٹ کے پاس پورے ہندو مسلمان کے گھر تھے, تو وہاں بھی ہم لوگ کا سروے ہوا. تو ان سے بھی وہ لوگ بھی ضرورت مند ہے, پھر اپنے لوگ بھی ضرورت مند ہے. ویسے دین نائس تو نہیں ہے, لیکن جو اوپر بیتی ہے سب کی زبان پہ ایک ہی ہے کہ بس اللہ ہی ہم کو بچائے.